خروج 25واں باب جو 40 آیات پر مشتمل ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا، بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں، اور تم ان ہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں، اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں: سونا اور چاندی اور پیتل، اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا، اور باریک کتان اور بکری کی پشم، اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں، اور تخس کی کھالیں، اور کیکر کی لکڑی، اور چراغ کے لیے تیل، اور مسح کرنے کے تیل کے لیے، اور خوشبودار بخور کے لیے مسالہ، اور سنگ سلیمانی اور افود، اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈنا، اور اس کے اوپر گردا گرد ایک زرعی تاج بنانا، اور اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پایوں میں لگانا، 2 کڑے ایک طرف ہوں اور 2 ہی دوسری طرف، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان پر سونا منڈنا، اور ان چوبوں کو صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا کہ ان کے سہارے صندوق اٹھ جائے۔ چوبیں صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں، اور تو اس شہادت نامے کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا۔ اور تو کفارے کا سرپوش خالص سونے کا بنانا جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض 1.5 ہاتھ ہو، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں، اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں۔ اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا۔ وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامے کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ اور تو 2 ہاتھ لمبی اور 1 ہاتھ چوڑی اور 1.5 ہاتھ اونچی کیکر کی لکڑی کی ایک میز بھی بنانا، اور اس کو خالص سونے سے منڈنا، اور اس کے گردا گرد ایک زرعی تاج بنانا، اور اس کے چوگرد 4 انگل چوڑی ایک کنگنی لگانا، اور اس کنگنی کے گردا گرد ایک زرعی تاج بنانا، اور سونے کے 4 کڑے اس کے لیے بنا کر ان کڑوں کو چاروں کونوں میں لگانا جو چاروں پایوں کے مقابل ہوں گے۔ وہ کڑے کنگنی کے پاس ہی ہوں تاکہ چوبوں کے واسطے جن کے سہارے میز اٹھائی جائے گھروں کا کام دیں۔ اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے منڈنا تاکہ میز ان ہی سے اٹھائی جائے، اور تو اس کے طباق اور چمچے
और आफताबे और उंडेलने के बड़े बड़े कटोरे सब खालिस सोने के बनाना। और तू उस मेज पर नजर की रोटियां हमेशा मेरे रूबरू रखना। और तू खालिस सोने का एक क्षमादान बनाना। वो क्षमादान और उसका पाया और डंडी सब घड़कर बनाए जाएं। और उसकी प्यालियां और लट्टू और उसके फूल सब एक ही टुकड़े के बने हों। और उसके दोनों पहलुओं से 6 शाखें बाहर को निकलती हों। 3 शाखें क्षमादान के एक पहलू से निकलें और 3 दूसरे पहलू से। एक शाख में बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लट्टू और एक फूल हो। और दूसरी शाख में भी बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लट्टू और एक फूल हो। इसी तरह क्षमादान की 6 शाखों में ये सब लगा हुआ हो। और खुद क्षमादान में बादाम के फूल की सूरत की 4 प्यालियां अपने अपने लट्टू और फूल समेत हों। और 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों। और फिर 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों। और फिर 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों। क्षमादान की 6 बाहर को निकली हुई शाखें ऐसी ही हों, यानी लट्टू और शाखें और क्षमादान सब एक ही टुकड़े के बने हों। ये सब का सब खालिस सोने के एक ही टुकड़े से घड़कर बनाया जाए। और तू उसके लिए 7 चिराग बनाना। यही चिराग जलाए जाएं ताकि क्षमादान के सामने रोशनी हो। और उसके गुलगीर और गुलदान खालिस सोने के हों। क्षमादान और ये सब ज़रूफ एक कंतार खालिस सोने के बने हुए हों। और देख, तू इनको ठीक इनके नमूने के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है बनाना।